اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الوسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا دائما ابدا الفا الفا بعدد کل معلوم لکا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، حاضرین، ناظرین، قارئین اور بڑے بزرگ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ کے جانب سے نوادہ شریف میں آپ تمامی بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، بچوں، ماؤں سب کا خیر مقدم تہہ دل سے کیا جاتا ہے۔ نوادہ شریف میں ہم لوگوں کی خصوصی 9ویں مجلس کا انعقاد آج کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور نہایت ہی ذوق و شوق کے ساتھ ہم لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر ماہ کے طرح اس ماہ بھی یعنی آج کی رات کو بہت گلزار کرنا ہے، بہت ہی عمدہ کرنا ہے، بابرکت بنانا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ مطلب ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ہم لوگوں کا ایک ورک شاپ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ورشپ بھی ہے اور ورک شاپ بھی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہندی میں اس کو یوں کہہ لیں کہ کاریہ سالہ ہوتا ہے، دن بھر کا یا رات 5 دن کا 2 دن کا، اسی طریقے سے ہم لوگوں کا رات بھر کا ایک صوفیزم کا کاریہ سالہ ہے، تصوف کا کاریہ سالہ ہے۔ تصوف کا ایک کہیے کہ ریاضت سے بھرا ہوا، محنت سے بھرا ہوا، علم و ادب اور ذوق و شوق سے بھرا ہوا ایک مجلس ہے، جس کو ہم بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اور یہ ہم لوگوں کا ایک شوق شروع سے رہا ہے۔ چنانچہ مرکز افضلیہ کے جانب سے ہم لوگ اس کو ہمیشہ منعقد کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا ہم لوگوں کا تعارف اور آج کا کہیے کہ استقبالیہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب جو ہے نسبت کا ذکر کریں تو آج کے نسبت کا اگر چرچا کریں تو جیسا کہ ہم نے درود و فاتحہ میں بھی ذکر کیا کہ آج کی جو نسبت ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، یوم شہادت ہے آج، تو یہ ان کی بھی نسبت ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے آج، تو ان کی بھی آج نسبت ہے۔ تو 2 بڑے بڑے ہستیوں کی نسبت آج ہم لوگوں کو ملی ہے، اور دادا سرکار میں مہندی کے 6 تاریخ کا نسبت تو مخصوص ہے۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہر مہینے بڑے بڑے ہستیوں کی نسبت ہم لوگوں کو نصیب مل جاتی ہے، اور اسی مہینے شوال کے چاند میں حضرت مخدوم شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ محقق جو اسلام ہیں ان کا عرس مبارک منعقد ہوا۔ اس کے علاوہ بڑے بابرکت مہینے عید کے چاند میں ہم لوگ ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آج جو ہے سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ علیہ دادا پیر کی فیض و کرم سے ہم لوگ مالا مال ہوں گے۔ اور اس کے قبل بھی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا، برابر کہتے رہتے ہیں کہ جب ہم 6 تاریخ کے قریب ہوتے ہیں تو دادا حضور کے طرف سے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں جس سے میرا حوصلہ خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ تو اس بار بھی ہر ماہ کے طرح کچھ باتیں ایسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا حوصلہ بلند ہے، ہمارا حوصلہ بلند ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کی محنت و مشقت دادا میم ہندی یعنی نانا حضور، دادا حضور کو پسند آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ یا تو کبھی ڈائریکٹ آ کر کے یا پھر یا نہیں تو کسی وسیلے سے کچھ نہ کچھ ایسے میسیجز ہم کو دیتے رہتے ہیں جس سے میرا اندر کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم تیار نہیں تھے، بہت پریشانی میں تھے، کچھ جاب کا ڈیوٹیز بہت ہارڈ چل رہا تھا،
پھر بھی مطلب لگا کہ نہیں یہ کام تو رکنا ہی نہیں ہے. ایک تو ڈیوٹی کا پریشانی تھا، اوپر سے ہمارے پیر بھائی کا جو ہے وفات ہو گیا، ان کا بھی ایک رنج تھا دل میں، تو لگ رہا تھا بڑا مایوس کن معاملہ کہ کیسے کیا کریں، تھوڑا ٹھیک نہیں لگتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمت جٹا کر کے ہم بیٹھے. حالانکہ ہم نے جو ہے بہت کم لوگوں کو یاد دلایا ہے، صرف ایسے تو فون کرتے نہیں ہیں لیکن بہت کم لوگوں کو ہی یاد دلایا، فون بھی نہیں کیے زیادہ تر لوگوں کو. لیکن پھر بھائی لوگ کچھ نہ کچھ پہنچ ہی جاتے ہیں، چونکہ یہ ہم لوگوں کا ریگولر کا پروگرام ہے، ہمیشہ چلتا رہتا ہے. تو وہ ہم لوگوں نے بھی ذکر کیا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت، امام جعفر صادق علیہ السلام کی یوم شہادت آج ہی پکڑا گیا، آج ہی کے ڈیٹ میں. تو فاتحہ میں تو ہم لوگوں نے اصال و ثواب کیا ہے، اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ محفل جو ہے اہل در کا بھی اور اہل گھر کا بھی ہے نا بھائی. تو اس سے کیا ہوتا کچھ نہیں ہے، بولنے سے تو کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ کیا انعام بڑے بڑے لوگوں کا لیتے ہو اور اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کا نام لینے سے ہی بڑی باتیں دل میں آتی ہیں. چھوٹے لوگوں کی بات کیجیے گا تو چھوٹی بات دل میں آئے گی، لیکن بڑے لوگوں کی بات کیجیے گا تو بڑی بات دل میں آئے گی. اور بات ہی سے تو سب کچھ ہوتا ہے. ایک بزرگ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا صاحب آپ خالی بڑی بڑی بات کرتے ہیں؟ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بات ہی تو اوپر سے آیا ہے کیا؟ اوپر سے تو بات ہی آیا ہے، خالی بات کرتے ہیں تو بات ایسے نہیں کرتے ہیں، بات ہی آیا اسی لے کر. تو بات وہی تو کہ بھائی یہ منہ مونگ مسور کی دال، ہم لوگوں کی اوقات نہیں ہے بڑوں کی بات کرنے کے، لیکن بات ہی کر کے صبر کر لیتے ہیں اور اس کا جو ہے برکت مل جاتا ہے. اور امید رکھتے ہیں، قوی امید رکھتے ہیں، بلکہ پورا یقین کامل رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی انہی بزرگوں کے صدقے میں مغفرت بھی ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے انسان کو. تو ہم نے جو ہے سو کی بات کی، سب سے پہلے استقبالیہ، پھر ہم نے جو ہے نسبت کی بات کی ہے. اب ہم بات کریں گے آپ کے سامنے مرکز افضلیہ کی اپنے جانب سے کیے جانے والے محنتوں کے بارے میں. محنتوں کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے ہم یہ کلیئرنس کر دینا چاہتے ہیں، حالانکہ ہم برابر کرتے رہتے ہیں، پھر بھی لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کون ہیں؟ آپ نہ خلیفہ ہیں، نہ پیر ہیں، نہ فقیر ہیں، تو آپ ہیں کیا اور بولتے کیوں ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں، ان کو سمجھانے کے بعد بھی وہ کہتے رہتے ہیں. لیکن ایک بار آخر میں کلیئرنس ہم کر دیتے ہیں، اب نہیں کریں گے، آئندہ نہیں کریں گے، پھر آپ جتنا کہنا کہتے رہیے. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ ہم نہ تو مولوی ہیں، نہ ملا ہیں، نہ پیر ہیں، نہ فقیر ہیں، اور نہ عالم ہیں، نہ فاضل ہیں، نہ مفتی ہیں، بلکہ ہم ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک طالب علم ہیں. ایک دم کلیئر سن لیجئے، سمجھ لیجئے، جو سن رہے ہیں دور تک وہ بھی سن لیجئے. اسی لیے بار بار نہیں پوچھئے کہ بات کو کہ آپ ہیں کون. ہم طالب علم ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھنے والے سبھی لوگ، ایک بار ذرا گھما دو کیمرہ سب کے سامنے، سبھی لوگ طالب علم ہیں. یہاں پر کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ ہم پیر ہیں، ہم خلیفہ ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں. سارے بھائی، پیر بھائی، چھوٹے بچے، بڑے بوڑھے، عورتیں جو پیچھے بیٹھتی ہیں میری یا جو سنتی ہیں، جو دور دراز کے بھائی بہن ہم کو سنتے ہیں، وہ سن لیں کان کھول کر کے. ہم ایک طالب علم ہیں اور ہم طالب علم ہی بنے رہنا چاہتے ہیں. سب سے بڑی بات، نہ ہم کچھ اور ہیں اور نہ کچھ اور بننا چاہتے ہیں. ایک دم کان کھول کر کے سن لیجیے. اسی لیے آپ ہم کو مونچھ رکھنے، داڑھی رکھنے، پگڑی پہننے کے لیے آئندہ کبھی مت کہیے. ہم ہر چیز سے آزاد ہیں. ہم کو داڑھی رکھنے کی کوئی پابندی نہیں، ہم کو مونچھ رکھنے کی کوئی پابندی نہیں، ہم کو پگڑی باندھنے کی کوئی پابندی نہیں. یہ تو ذرا شوق ہے، اس کو کبھی کبھی پہن لیتے، لگتا ہے کہ سر ننگا کیوں رہے تو ڈھک لیا. اور آپ لوگ لا کے دیکھیں موٹا موٹا پہنا دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہم لوگوں کو، اس لائق ہم ہیں بھی نہیں. ہم یقیناً بالکل بہت ہی گناہگار، خطاکار، خاکسار ہیں. اور یہ ہم اس بات کا فخر سے اعلان کرتے ہیں کہ ہیں، لیکن ہاں امید رکھتے ہیں کہ بزرگوں کے صدقے میں ہماری مغفرت ضرور ہوگی. اور یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی مغفرت ضرور ہوگی، اور جو سن رہے ہیں ان کی بھی مغفرت ضرور ہوگی. یہ میرا دل کہتا ہے.
اور اتنا تو ضرور دادا میم ہندی کو کہیں گے آخری دم تک کہ آپ کو جو سنتے تھے اس کی بھی مغفرت آپ کروائیے، اور جو آپ کے مجلس میں بیٹھتے تھے اس کی بھی مغفرت کروائیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم تو کم سے کم جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ جب تک ہمارے سننے والے اور ہمارے بیٹھنے والے دوستوں کی کلیئرفائی نہیں ہوگا معاملہ، تب تک اپنا معاملہ ہم خود نہیں کلیئرفائی کرنے دیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم نے کلیئرنس کر دیا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ہم کو پڑھنے لکھنے سیکھنے سمجھنے کا بچپن سے شوق ہے۔ پہلے بھی ہم لوگ کلیئر کیے ہیں، پڑھنے لکھنے سیکھنے سمجھنے محبت کرنے فاتحہ ایصال ثواب کرنے چادر چڑھانے ریسرچ کرنے تحقیق کرنے کا ہم کو بچپن سے عادت ہے، اور اس عادت کو زندہ رکھنے کے لیے ہم یہ سب کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں پسند ہے آپ اس مجلس میں نہیں بیٹھیے، آپ کو نہیں پسند ہے آپ میرے ویڈیو کو ڈس لائک کر دیجئے اور اس کے بعد ان سبسکرائب کر کے اس کو ہٹا دیجئے۔ میرا چہرہ آپ کو پسند نہیں ہے مت دیکھیے، لیکن اٹر پٹر الٹ پلٹ مت بکیے۔ ہم اسٹوڈنٹ ہیں اور اسٹوڈنٹ کو جینے کا دنیا میں بھی حق ہے، ہندوستان میں بھی حق ہے، بہار میں بھی، نوادہ ضلع میں بھی، سب کو حق ہے نا جی۔ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں وہی ہم لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ سنانے سے میرا اور پکا ہو جاتا ہے۔ آپ کو نہیں سننا ہے مت سنیے، سنانے سے میرا پکا ہوتا ہے، اس لیے سناتے ہیں۔ اس لیے نہیں سناتے ہیں کہ ہم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں یا دین کو بہت پھیلانا میرا کوئی ٹارگٹ ہے یا کسی نے ایسا ڈیوٹی لگا دیا، ایسا نہیں ہے۔ ہم سناتے اس لیے ہیں کہ میری ہابی بھی ہے، اور جب ہم سناتے ہیں تو میرا وہ پکا ہو جاتا ہے، سب سے بڑا فائدہ تو میرا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر میرے سنانے سے کسی کا فائدہ ہو جائے تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ سنانے سے کسی کا فائدہ ہو جائے تو کسی کا کیا جاتا ہے بھائی؟ ذرا ہم کو بھی بتا دیجئے۔ تو مرکز افضلیہ ایجوکیشن ٹرسٹ ایک ریسرچ سینٹر ہے، کان کھول کر کے بار بار سن لیجئے۔ مرکز افضلیہ ایک ریسرچ سینٹر ہے، اور تقریباً 40 سے زائد ہمارے سائٹ آن لائن چلتے رہتے ہیں، اور آف لائن میں مہینے کا ایک مجلس ہم لوگ کرتے ہیں، اور ہفتہ واری بھی ہم لوگ کرتے ہیں، کبھی کبھی روزانہ بھی کرتے ہیں جیسے جیسے موقع ملتا ہے۔ اور تھوڑا سا اور وسعت ہم لوگوں کو ہوگا بیٹھنے اٹھنے کا تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ سالانہ اور 6 ماہی بھی کریں گے۔ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کسی کو کیا پریشانی ہے سو ذرا بتائیے۔ اگر کسی کو پریشانی ہے تو آپ ہم کو پرسنل مل کے بتائیے گا، ہم آپ کے پریشانی کو سولو کریں گے انشاءاللہ تعالی ہندوستان کی حکومت کے ساتھ مل کے۔ اور البل جو بولتے ہیں یا کمنٹ میں لکھتے ہیں اس کام کو بند کیجیے، اور نہیں تو پھر ہم اس موضوع پر کبھی کوئی بات نہیں کریں گے۔ بہت سے لوگ ہیں شوق سے بولتے رہتے ہیں، تو یہ سب معاملہ کلیئر کرنا ضروری تھا، اور آخر میں ہم نے یہ کہہ دیا کہ مرکز افضلیہ ایک ریسرچ سینٹر ہے۔ مرکز افضلیہ ایک ریسرچ سینٹر ہے، یہاں پر آف لائن جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سب اسٹوڈنٹ ہیں اور سب ریسرچر ہیں۔ ہم سب سے علم سیکھتے بھی ہیں، اور جو ہم جانتے ہیں دوسرے کو بتاتے بھی ہیں، اور آن لائن سیشن میں جو سینکڑوں لوگ ہم سے جڑے رہتے ہیں ان سے بھی ہم سیکھتے ہیں، اور سب کو سناتے بھی ہیں اور اپنا بھی سنا دیتے ہیں۔ یہ دونوں کام آف لائن اور آن لائن جو ہو رہا ہے دادا میم ہندی سرکار کے فیض و کرم سے ہو رہا ہے، اور اس بات کی پوری جواب دہی اور پوری روحانی تقویت اور پوری روحانی ذمہ داری دادا میم ہندی کے پاس ہے۔ کان کھول کے سن لیجئے، کان کھول کے سن لیجئے۔ مجھے کہتے ہوئے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا ہے کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو دادا حضور نے ہم کو اپنا آئینہ بنایا۔ آپ کو کیا جاتا ہے؟ آپ کو کیا جاتا ہے؟ آپ کو کچھ جاتا نہیں ہے۔ دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، یار کی شکل ہے اور یار میں فنا ہوں میں،
میں خود جو مٹ گیا ہوں تو پھر کس کا نام ہے بے دم، جو پا گیا ہوں تو پھر کس کو ڈھونڈتا ہوں میں جو پا گیا۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، ہم کو یہ سنانا مقصد نہیں ہے، لیکن اگر میرے پیر نے ہم کو اپنا آئینہ بنا دیا تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ اپنا چہرہ ہمارے آئینے میں دیکھیے یا نہ دیکھیے، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہو گئی۔ لیکن اب ایک بات آخر میں ہم یہ کہہ کر کے ہم لوگ آج کا سیشن شروع کریں گے، وہ یہ کہ دیکھیے آئے دن ہم میں سے کئی لوگ دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ ہمارے پیر بھائی جناب شکیل قادری صاحب دنیا سے وفات ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، نیک بلند درجے عطا فرمایا، دادا میم ہندی کے فیض برکت سے ان کو مالا مال کرے۔ ہم لوگوں میں سے کئی لوگ کل پرسوں کبھی بھی جا سکتے ہیں، کئی لوگ ہمارے مجلسوں سے گئے، کئی لوگ جا رہے ہیں، سب کو جانا ہے۔ لیکن جب کوئی دنیا سے خاص طور سے پیر بھائیوں میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو اور زیادہ سنجیدگی سے اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اگلا نمبر کہیں ہمارا نہیں، اگلا نمبر کہیں ہمارا نہیں ہو۔ تو یہاں پر سوال اور زبردست بنتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی موت کے لیے؟ کیا ہم لوگ اپنی موت کے لیے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے کر لیا ہے تو آپ آرام سے گھر میں رہیے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ نے اگر نہیں کیا ہے تو آپ فی الفور اس کے بارے میں سوچئے اور اپنے مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لیجئے۔ اس کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں کیجئے۔ اپنے پیر سے بہت جلد ملیے، جلد مل کر کے اپنے کام کو پورا کیجئے اور یہ سوچئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب اگلا نمبر ہمارا ہو تو ہم نے کیا کیا ہم اس کو مکمل کر لیں۔ موت کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے ہم لوگوں کو، بالخصوص ہم لوگ جو پیر والے کہلاتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو فرض نہیں، بالکل واجب المرجب ہے کہ آپ موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیجیے اور اس کی تیاری میں لگ جائیے۔ اپنے پیروں سے مل کر کے پھٹافٹ آپ وہ کام کیجیے جو آپ کو کرنا ہے۔ جو سبق آپ چھوٹا ہوا ہے اس سبق کو جلدی پورا کیجیے، جو سبق آپ نہیں لیے ہیں وہ جلدی لے لیجیے۔ کیا پتا اگلا نمبر ہمارا ہو، کیا پتا اگلا نمبر ہمارا ہو۔ پھر جب ہمارا نمبر آئے گا تو ہم جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے؟ یہاں جائیں گے پھر یہاں چھوڑ کے جائیں گے تو کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ ہم نے تو بھائی اپنے تمام مجلس میں تمام بھائیوں کو پہلے بھی کہا اور آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس کی دن رات تیاری کرتے رہیے۔ اور دادا کے نام کا جو بینر ہم نے بنا رکھا ہے، ہم زندہ ہیں تب تک اس بینر کے تحت کام کریں گے، ان کے ذکر خیر کو کریں گے اور لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ اور اگر ہم اس دنیا میں نہیں بھی رہے تو ہمارے بچے لوگ انشاءاللہ تعالی اس چیز کو آگے لے کے جائیں گے، کیونکہ یہ جو ایسا ہم لوگوں کا مرکز اور ایسا جگہ ہے جہاں پر آخرت کی ہی تیاری کی اور کروائی جاتی۔ اگر ریسرچ ہم لوگ کرتے ہیں تو کس بات پر؟ کسی دنیاوی امور پر نہیں کرتے ہیں، بلکہ نجات کیا ہے، موت کیا ہے، فلاح کیا ہے، حقیقت کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، یہ ساری باتوں پر ہم لوگ ذکر فکر کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے ہم کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج آدھے گھنٹے کے بعد انشاءاللہ لنگر کے بعد ہم لوگ آج نجات کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اور نجات کے موضوع پر ہم لوگوں کا پچھلے 10 دنوں میں جو آن لائن ڈسکشن ہوا ہے اس کا مواد ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ ذکر کریں گے کہ نجات ہے کیا اور ہم لوگوں کو نجات کیسے حاصل ہوگا اور نجات کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ لوگ تو ہیں ہی ہیں سننے والے، دنیا بھر کے بڑے بڑے خانقاہوں کے پیروں کے زبانی باتیں جو آئی ہے وہ ہم سب آپ کو یہاں پر بیٹھ کر کے مرکز میں سنائیں گے اور آپ یہیں پر بیٹھ کر کے پورے دنیا کے ہر سلسلے کے تعلیم کو لیجئے گا۔ زیادہ نہیں 1 گھنٹہ وقت اور آپ یہاں پر دیجئے گا۔ چونکہ کل ہم لوگوں کا کلوز کرنے کا ٹائم تھا تو ہمارے دل میں اچانک خیال آیا کہ کیوں نہیں کل
خاص مجلس میں اس کو رکھ دیں تو سب بھائی کو بھی فیضیابی حاصل ہو جائے گی، اور بعد میں پھر جو لوگ سنتے ہیں وہ بھی۔ تو پہلا ٹاپک ہمارا انشاءاللہ آج رہے گا نجات کا تجزیہ نامہ ہم پیش کریں گے، نجات کی حقیقت، اور نجات کو سنتے سمجھنے سے ہم لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے، ہمارے پورے زندگی کا مقصد حیات کھل کے سامنے آئے گا۔ پھر ہم لوگ ایک بہت اچھا بہت اچھا نرنے لے کر کے ہم لوگ اپنی زندگی کو کامیاب کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ وقت ملا تو لطائف کے موضوع پر ہم نے 2 سیشن تیار کیا۔ لطائف کا ڈیٹیل میں ہم لوگوں نے 2 تحقیقی مضمون پیش کیا ہے دنیا کے سامنے۔ آج لاسٹ تحقیق جو ہے لطائف کے حوالے سے کہ لطائف کیسے روشن ہوتا ہے اور مقامات کیسے طے ہوتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم خاص بات آج کرنے والے ہیں۔ دم بچا کے رکھیے گا، وقت بچا کے رکھیے گا، ہمت بچا کے رکھیے گا۔ 2 ٹاپک تو میرا ہارڈ ہے، تیسرا وقت ملا تو کچھ سوال جواب لے لیں گے، اور وقت ملا تو کچھ دادا کی تعلیم بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آج اس ہمارے 3-4 ٹارگٹ میں ہیں، کم لوگ ہیں لیکن بڑے مزے کی بات ہونے والی ہے، اور پوری رات ہم لوگ جو کریں گے انشاءاللہ وہ کسی ثواب کا محتاج نہیں ہوگا، بلکہ وہ اتھاہ ثواب کا، اور اتھاہ جو ہے کہیے کہ بالکل مغز سے بھرا ہوا ہوگا، اور ہم لوگوں کی زندگی کو کامیاب کرنے والا ہوگا، اور ہم تمام لوگوں پر اپنے پیروں کی نظر کرم اور روحانیت کا غلبہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ یہی نیک خواہشات کے ساتھ آئیے آج کے اس اداریہ کو ختم کرتے ہیں، اور 2-3 نعت، ایک نعت پڑھ کر کے ہم لوگ لنگر کی تیاری کر لیں گے، پھر انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔